السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر نے یہ دعویٰ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے نبیوں کو جو معجزات ملے اور اس زمانے میں جو کرامات کا ظہور ہوتا تھا، وہ سارے معجزات، وہ ساری کرامتیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ٹرانسفر ہو گئے، اور وہ کرامات اس امت کے ولیوں کی طرف ٹرانسفر ہو گئیں۔ کہتے ہیں یہ بالکل چٹا جھوٹ ہے، یہ نرا جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے۔ پہلے ایک جھلک سنیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو چلنے لگی ہے جی۔ اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبی علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئی یا معجزات ہوئے وہ اس امت میں ٹرانسفر ہو گئے۔ بالکل یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے، عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا؟ یہ معجزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں؟ ذرا دکھائیں۔ او بابا لے کے آؤ جڑا آدھا میرا پیو نہیں پہ لبدا۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے سنا، مرزا جونیئر کہتا ہے کہ اگر تم یہ بات سچ سمجھتے ہو کہ واقعی پہلے نبیوں کے معجزات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ٹرانسفر ہوئے اور ان کی کرامات اس امت کی طرف ٹرانسفر ہوئیں، تو کہتے ہیں اگر یہ سچ سمجھتے ہو تو بتاؤ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات اور اس زمانے کی کرامات اس امت کے نبی اور اس امت کی طرف ٹرانسفر ہوئے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو یہ ان کا معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ کہتا ہے یہ معجزہ اس امت کی طرف اور اس امت کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہاں ٹرانسفر ہوا ہے؟ کوئی بابا دکھاؤ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے، عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا؟ یہ معجزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں؟ ذرا دکھائیں۔ او بابا لے کے آؤ جڑا آدھا میرا پیو نہیں پہ لبدا۔ لیا نا آپ نے؟ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ان کا معجزہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا؟ جس بندے کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ معجزہ کہتے کسے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو امام مسلم کا جانشین سمجھے، تو کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ مجھے آپ چھوٹا مرزا بار بار کہتے ہیں، تو پھر مجھے بڑا مرزا کہیں۔ پہلے ہم معجزے کی تعریف دیکھتے ہیں کہ معجزہ کہتے کسے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا کیا واقعی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، یا مرزا جونیئر نے یہاں بھی ہمیشہ کی طرح جھوٹ، فراڈ اور دھوکے سے کام لیا ہے۔ یہ کتاب ہے شرح العقائد النصفیہ، یعنی شرح عقائد کے نام سے بھی مشہور و معروف ہے۔ اس میں معجزے کی جو تعریف لکھی گئی ہے ہم پہلے وہ دیکھیں گے، پھر ایک اور کتاب سے بھی میں آپ کو معجزے کی تعریف دکھاؤں گا۔ معجزے کی تعریف جب ہمارے سامنے آ جائے گی تو پھر بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے یا نہیں۔ اس کتاب میں علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، المعجزۃ امر خارق للعادت قصد به اظہار صدق من ادعا انہ رسول اللہ تعالی۔ معجزہ وہ خرق عادت کام، خلاف عادت کام، یعنی معمول سے ہٹ کر کوئی ایسا کام جس سے اس بندے کی سچائی کا اظہار کیا جائے جو یہ دعویٰ کرے کہ انہ رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، یعنی جو مدعی نبوت ہو، نبوت کا دعویٰ کرے، تو اس دعوے کی تائید کے لیے، اس کی سچائی کے لیے، اس دعویٰ کرنے والے کی سچائی کی تائید میں جس کام کا اظہار کیا جاتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ ایک تعریف آپ نے دیکھ لی، اور یہ کتاب ہے التعریفات، علامہ جرجانی کی یہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے جو معجزے کی تعریف کی ہے
وہ لکھتے ہیں کہ المعجزۃ امر خارق للعادت داعیۃ الی الخیر والسعادہ مقرونۃ بدعوی النبوۃ قصد به اظہار صدق من ادعا انہ رسول من اللہ۔ معجزہ وہ خلاف عادت کام جو بھلائی اور سعادت نیک بختی کی طرف بلانے والا ہو، مقرونۃ بدعوی النبوۃ جو دعوی نبوت کے ساتھ ملا ہوا ہو، قصد به اظہار صدق من ادعا انہ رسول من اللہ، اس بندے کے سچے ہونے کے اظہار کے لیے یہ معجزہ ظاہر کیا جاتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ جو معجزہ ہوتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھوں جو خلاف عادت کام ظاہر ہوگا وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اسی ہی کتاب میں ایک اور جگہ آگے لکھتے ہیں وما یکون مقرونا بدعوی النبوۃ یکون معجزۃ، اور جو دعوی نبوت کے ساتھ ہو خلاف عادت کام، خرق عادت کام، وہ معجزہ ہوگا۔ ان دو کتابوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے، اس کی تائید کے لیے، اس کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے ہاتھوں جو خرق عادت خلاف عادت کام ظاہر ہو، کوئی کام کرنے کے اعتبار سے یا نہ کرنے کے اعتبار سے، وہ معجزہ کہلائے گا۔ ایک اور حوالہ دیکھ لیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجم اللغت العربیہ المعاصرہ میں لکھتے ہیں امر خارق للعادت یظہرہ اللہ تعالی علی ید نبی تائیدا لنبوتہ۔ معجزہ وہ خلاف عادت کام جس کو اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھوں ظاہر کرے اس کی نبوت کی تائید کے لیے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ معجزہ ہمیشہ نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوگا، نبی کی سچائی کے لیے، اس کی نبوت کی تائید کے لیے، اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو کام خرق عادت خلاف عادت وہ کر کے دکھائے گا وہ معجزہ ہوگا۔ ان چاروں حوالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معجزہ دعوی نبوت کے بعد ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا۔ عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا؟ مرزا جی، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پہلے پیدا ہوئے ہیں یا انہوں نے نبوت کا دعویٰ پہلے کیا ہے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر باپ کے پہلے پیدا ہو رہے ہیں، تو کہتا ہے یہ ان کا معجزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہونے سے بھی پہلے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے کیوں پیدا ہوئے؟ قرآن شریف میں دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے جو پیدا کیا، یہ معجزے کے طور پر کیا یا کوئی نشانی کے طور پر کیا؟ یہ 16واں پارہ سورہ مریم آپ کھولیں۔ جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تمہیں پاک بیٹا عطا کروں، تو حضرت مریم علیہ السلام نے جو گفتگو کی وہ گفتگو قرآن کریم میں یوں ہے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے کیسے لڑکا ہوگا، کیسے بچہ ہوگا میرا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، ہاتھ تک کسی نے نہیں لگایا، اور نہ ہی میں کوئی بدکار ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ایسے ہی ہوگا، آپ کے رب نے فرما دیا ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم ان کو یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں انہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہم نے پیدا کیا بغیر باپ کے،
وہ بطور معجزہ نہیں بلکہ بطور نشانی کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی کا اظہار کیا ہے، اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ بطور نشانی کے ہے، یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ مرزا جی، عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے لوگوں کے لیے ایک نشانی قائم کریں گے۔ اور تو کہتا ہے یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا؟ معجزہ تو ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد، دعوی نبوت کے بعد۔ مرزا جی پہلے کم از کم تو تعریف تو دیکھ لیتا معجزے کی، معجزہ کہتے کسے ہیں؟